1933 میں 7 سال کا ہنری اپنے شہر ہارٹفورڈ میں ایک بہت بڑے حادثے سے گزرا. اس کا یہ حادثہ آگے چل کر انسانیت کے لیے میموری یعنی انسانی یادداشت کے راز کھولنے کا ذریعہ بنا. 10 سال کی عمر تک ہنری کو مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے. جیسے ہی ہنری کی عمر 20 سال ہوئی تو اس کے یہ مرگی کے دورے بھی شدت پکڑ گئے اور یوں آہستہ آہستہ اس کے لیے نارمل زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گئی. ڈاکٹر ولیم جو کہ ہنری کے شہر ہارٹفورڈ میں ایک نیورو سرجن تھے, انہوں نے ہنری کو ایک آفر دی کہ وہ اس کے برین کی ایک ایکسپیریمنٹ سرجری کرنا چاہتے ہیں. ہنری کی زندگی ویسے بھی تو مشکل گزر ہی رہی تھی. اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ڈاکٹر ولیم کو ایک ایکسپیریمنٹ سرجری کرنے دے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اس بیماری کا حل نکال دے. 1953 کو ہنری کی برین کی سرجری کی گئی اور اس کے برین کا ایک میجر پارٹ جسے ہپوکیمپس کہتے ہیں, جو میموری بنانے اور یادداشت کو سٹور کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اس کے کچھ ٹیشوز کو اس کے برین سے نکال دیا گیا. یوں ہنری کے مرگی کے دورے تو کچھ بہتر ہو گئے, لیکن ایک مسئلہ جو ہنری کو پیش آیا وہ تھا کہ اس کی ساری یادداشت چلی گئی اور اس کے برین میں جو میموری بنانے کا پروسیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب وہ صرف حال میں جیتا تھا, وہ ایک پل میں پھنس کر رہ گیا تھا, وہ پرماننٹ پریزنٹ ٹینس میں پھنس گیا تھا, اسے اپنا ماضی یاد نہیں رہتا تھا, اسے کوئی بھی بات کی جاتی تھی تو اس کی میموری میں سٹور نہیں ہو پاتی تھی. تو یہ ساری چیز انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی تحقیق بنی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی اور انڈین نوجوانوں کے دماغ سے ان کے برین کا یہ پارٹ یعنی ہپوکیمپس نکال لیا گیا ہے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ سروے 2022 کے مطابق پاکستان میں تقریباً 30 ملین سے زیادہ نوجوان ایمنیزیا یعنی یادداشت کے کمزور ہونے اور میموری لاس جیسی بیماری کا شکار ہیں. آخر دماغ ہی تو انسان کو دوسری مخلوقات سے بہتر کرتا ہے, لیکن یہ کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے نوجوان اپنی صلاحیت کو بھول گئے ہیں. آخر یہ ہمارے نوجوانوں میں میموری لاس کا مسئلہ آیا کہاں سے ہے؟ اس کی 5 بڑی وجوہات ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ انسانی دماغ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک بات تو میں واضح کر دوں کہ پاکستانی نوجوانوں کا یہ جو میموری لاس کا ایشو ہے یہ کوئی برین انجری کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے اپنی ہیبٹس, اپنی عادات اور اپنی ڈیلی روٹین شامل ہے. ایک یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کی گئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ صرف 3.7% اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ انہیں فارگیٹفلنس, فوکس کی کمی یا میموری لاس جیسا مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ تقریباً 96% اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ وہ بہت سے ایونٹس یاد نہیں رکھ پاتے, وہ انفارمیشن یاد نہیں رکھ پاتے, وہ اپنے دوستوں کی برتھ ڈیز تک بھول جاتے ہیں. ہم نے بھی ایک نیورولوجسٹ سے بات کی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ہمارے نوجوانوں میں یہ مسئلہ کیوں بڑھ رہا ہے. انہوں نے جو کہا وہ بھی بہت زیادہ شاکنگ تھا. پچھلے 2-3 سال سے میرا میموری لاس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ایونٹس یاد نہیں رہتے ہیں, تو یوتھ میں بہت بڑھ رہا ہے. یہ اس کا کیا ریزن رہتا ہے؟ اس کے صرف 3 ریزنز ہیں. یوتھ میں میموری لاس کے لیے اپنی نیند اچھی کریں, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ ملٹائی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے تو نہ کریں. بیک وقت بہت سارے کام آپ نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی. اور تیسری اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں اور ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن باڈی میں اور برین میں صحیح ہوتی رہے. سو آئی تھنک اف یو ڈو دس یو ول ہیو گڈ میموری. ادروائز نوجوانوں میں میموری کم ہونے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ آج کل اتنا زیادہ فلو آف انفارمیشن زیادہ ہے, اس وجہ سے شارٹ ٹرم میموری بالکل فلو آف انفارمیشن زیادہ ہے, ڈاؤٹس اس سے زیادہ کریٹ ہوتے ہیں. جب ڈاؤٹ زیادہ کریٹ ہوتے ہیں تو آپ کا برین کنفیوز ہوتا ہے کہ اس کو میں سیو کروں کہ نہ کروں. اوکے, اس لیے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایک اور کوشچن ہے, ہراری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان جب ہومو سیپینز سے آگے بڑھا ہے تو اس نے 25% جو اس کی باڈی کی کیپیسٹی تھی وہ اس کا برین لے لیتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایک انٹیلیجنٹ انسان ہے اس کی تو پھر باڈی کی کیپیسٹی زیادہ استعمال کرتا ہوگا اس کا برین. تو اس کو سائنس, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ ہمارا برین ایک طرح کی نعمت ہے, لیکن جب باڈی کیپیسٹی ساری استعمال کرے گا پروڈکٹیوٹی کم ہوگی اس سے. تو ایسا کچھ ریئل میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیے, برین میں جو ہے نا لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ جس کے برین سیل زیادہ ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, یا جن کے برین سیل زیادہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے برینس کے کنیکشنز کیسے ہیں, آپ کے برینس کا لیول کیا ہے. یعنی سوچنے کا, مثال کے طور پہ آپ ایلن مسک کو دیکھ لیں, دا وے ہی تھنکس, مے بی ہی از ناٹ ویری انٹیلیجنٹ. آپ یہ سوچیں کہ وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں آٹزم, یعنی آٹزم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مریض ہے ذہنی خدا نخواستہ, اب نارمل, ہاں, وہ آٹسٹک ہے. اور دنیا کے سب سے اس کا سوچنے کا, دیکھیں نا, کسی نے سوچا ہی نہیں مارس پہ جانے کا, کسی نے سوچا ہی نہیں ٹیسلا بنانے کا, کسی نے سوچا ہی نہیں بیٹریز بنانے کا.
اس کی وجہ اس کا ایکسپوجر زیادہ ہونا بھی ایکسپوجر نہیں ہے, اس کے برین کے کنیکشن, مائنڈ کے کنیکشن بہت اچھے ہیں. اوکے دیٹ میکس یو سپیریئر. اوکے An intelligent person may not be necessarily very creative. اوکے He may not be very superior. تو برین کے سیلز ہونا اور چیز ہے, برین کی کوالٹی اور اس کے کنیکشنز ہونا اور چیز ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خالد جمیل نے جو بھی کہا وہ بالکل ہمارے نوجوانوں کی ڈیلی لائف اور ڈیلی روٹین کا عکس ہے. یعنی کہ ہمارے نوجوان اپنی ہیبٹس کو نہیں بدلنا چاہتے. اپنے ٹین ایج میں تقریباً 90% پاکستانی ایک بہت بڑے سٹریس سے گزرتے ہیں جسے ایکڈیمک سٹریس کہتے ہیں. یہ ہینری کے اس بائی سائیکل ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ شدید ہے, کیونکہ اس سٹریس میں بہت سے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو انفارمیشن سے اتنا اوور لوڈ کر لیتے ہیں کہ انہیں بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی. یہ بات ٹھیک ہے کہ انسانی دماغ بہت زیادہ میموری اسٹور کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے, یعنی کہ 2.5 پیٹا بائٹس, ہمارے ہاں تو ابھی جی بی اور کے بی اور ایم بی میں بات ہو رہی ہے. انسان کا دماغ اس سے بھی زیادہ میموری اسٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر میں ڈیجیٹل دنیا کی بات کروں, 3 ملین گھنٹے سے زیادہ کے ٹی وی شوز تک ایک وقت میں اگر ریکارڈ کیے جائیں اور ان کو اسٹور کیا جائے تو کتنا ایک انسانی دماغ ایک وقت میں اسٹور کر سکتا ہے. لیکن اسے فنکشن کرنے کے لیے ویسا انوائرمنٹ بھی تو چاہیے ہے, ویسی ڈائٹ بھی تو چاہیے, ویسی ہیبٹس بھی تو چاہیے ہیں. آخر یوول نو ہراری بھی تو اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ اس کی باڈی کی تقریباً 25% تک انرجی کنزیوم کرتا ہے. اسی وجہ سے انسان دوسرے حیوانوں سے مختلف بنا اس کے ایولیوشن کے پروسیس میں. اور چمپینزیز جن کی باڈی کا 11% انرجی ان کا دماغ خرچ کرتا ہے, تو مجھے کیوں لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی ان چمپینزیز کی طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا دماغ بھی اب تقریباً 11 سے 12% ہی کام کر رہا ہے, کیونکہ ان کی باڈی کے پاس بھی اتنی انرجی نہیں ہے وہ ان کے دماغ کو صحیح طرح سے سپلائی کر سکیں. انسانی دماغ کا وہ حصہ جسے سیریبرل کارٹیکس کہتے ہیں, جو کہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو اویئرنیس وغیرہ کنٹرول کرتا ہے, یعنی میموری, اٹینشن, وہ تو چمپینزیز میں بھی پایا جاتا ہے. تو انسانوں میں اور چمپینزیز میں ایک میجر فرق تو یہ تھا کہ انسان کے برین کے وہ والے سیل تقریباً چمپینزیز سے 2 گنا زیادہ ہیں. تو اگر ہمارے نوجوانوں کی یہ برین سیل آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتے جائیں گے تو کیا یہ بھی چمپینزیز کی طرح نہیں ہو جائیں گے؟ ہائی کیلوری فوڈ اور سلیپنگ ہیبٹس کو خراب ہونا, رات کو دیر تک جاگنا, سب کچھ ہی تو ہم کر رہے ہیں. اور ہم رہتے بھی انہی ملکوں میں ہیں جہاں پر فائنینشیل پریشر بھی بہت زیادہ ہے. ہم رہتے بھی انہی ملکوں میں ہیں جہاں پر ایئر پولوشن بھی بہت زیادہ ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایئر پولوشن کس طرح سے انسان کے دماغ کے سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا یہ میموری لاس ایشو کسی بہت بڑی بیماری میں تبدیل ہو جائے اور ایک دن آئے کہ ہم ہیلتھی برین پروڈیوس کرنا ہی چھوڑ. اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں, ہمارے میڈیکل اسپیشلسٹ کو اور خود نوجوانوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ وہ کیسے اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کریں اور امریکہ, یورپ اور دوسرے ممالک کی طرح اپنے آپ کو دنیا کی کسی سٹیج پر بہتر طریقے سے لے آئیں. ہم پہلے بہت سے مسائل کا شکار ہیں. اگر میموری لاس اور اس طرح کی برین ڈیمیج کی ہماری سوسائٹی میں پھیلنے لگے تو میرا نہیں خیال کہ ہم زیادہ دیر تک اس دنیا میں کہیں سروائیو کر پائیں گے.